منظور پشتین ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید کو اور سارے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو سلام۔ منظور پشتین سے آج میں ہر قسم کا سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ہر قسم کا سوال آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک شریف لہجے میں بات کریں، وہ میں کروں گا۔ منظور پشتین نام کہاں سے بنا، کیسے بنا اور کیوں بنا؟ نہیں یار، نام تو والدین رکھتے ہیں۔ ایک زمانے میں ایک بڑے نامور صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ پی ٹی ایم کی جو تحریک ہیں یہ بغیر بندوقوں والے طالبان ہیں۔ طالبان پراکسیز پرائیویٹ ملیشیاز کے طور پر یہاں پر جنگ کر رہے ہیں اور پی ٹی ایم جنگ کی شدید مخالفت کر رہی ہے۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ منظور پشتین ایک پیرا شوٹر کی طرح منظر عام پر آیا۔ جو دن ہم نے ڈرنے کے لیے دیا تھا، لوگ ہر طرف سے آنے لگے۔ سچ میں ہم سب رو رہے تھے جذبات سے۔ یہ سٹرگل کرتے ہوئے کتنے سال ہو چکے ہیں آپ کو؟ ابھی فروری میں 5 سال پورے ہوئے۔ 5 سالوں میں سے کبھی لگا نہیں کہ یار میں مارا جاؤں گا؟ کبھی خوف آیا دل کو؟ نہیں یار، کبھی بھی نہیں ہے۔ میرا تو یقین اللہ پر ہے۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ جو ہائپ آپ کی بنی کراچی میں جو ایک انکاؤنٹر ہوا تھا شہید نقیب اللہ میں، اس کے بعد سے آپ کی ہائپ بننے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کہیں پر استعمال ہوئے ہیں، اپنے لوگوں نے کہیں پر آپ کو استعمال کیا؟ یہ ہوگا کہ اگر کوئی آیا ہے پی ٹی ایم میں تھوڑے بہت مقاصد کے لیے یا کچھ وغیرہ۔ 5 سال پہلے آپ مضبوط تھے یا ابھی آپ مضبوط ہیں؟ ابھی یہ تو واضح بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی ایم اب ختم ہو چکی ہیں۔ لوگ تو بہت ساری بات ہے اور کہتے ہیں کہ اس سفر کے 2 بڑے اہم کھلاڑی، ایک تو علی وزیر، دوسرے ہیں محسن داوڑ صاحب، دونوں کے ساتھ رابطہ ہے؟ محسن کے ساتھ نہیں ہے رابطہ۔ محسن داوڑ کے ساتھ کیوں نہیں؟ چونکہ وہ اس نے پی ٹی ایم سے راستے الگ کر دیے۔ پی ٹی ایم تو پارلیمانی پارٹی نہیں ہے۔ آپ سیاسی نظام پر یقین نہیں رکھتے یا سیاست پر یقین نہیں رکھتے؟ ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم اس ملک کے جرنیلوں کی بات کرتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ جرنیلوں میں فرق؟ یہ کیا پردہ ڈالتے ہو؟ جب بات آپ کی ذہن میں ہوں تو کرو یار۔ عمران خان سے کھل کے تو آپ نے بات نہیں کی؟ بالکل کی۔ ہمیں یہ جو پوسٹنگ کر رہے ہیں 5 سال کے لیے، اس کے لیے کوئی ہماری مسئلہ نہیں ہے۔ مزاحمت کی جو یہ تحریکیں ہوتی ہیں تاریخ میں ہم جب دیکھتے ہیں، زیادہ کس سے متاثر ہیں آپ؟ وہ ایک بات ہے کہ خوف کو اتنا زیادہ نہ کرو کہ پھر خوف ہی ختم ہو جائے۔ ہمارے ساتھ وہی ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، I am نعمان خان and you watching پاک افیئرز۔ پشتون تحفظ مومنٹ آج سے 3-4 سال قبل یہ تحریک اٹھتی ہیں اور اس کے بانی جو کہ ہمارے سامنے آتے ہیں منظور پشتین کے نام سے۔ آج ایک تو منظور پشتین کی زندگی کے حوالے سے، ان کے سٹرگل کے حوالے سے، اس سٹرگل میں وہ کس حد تک کامیاب رہیں، کیا کیا مشکلات دیکھی، اور ساتھ میں اس سٹرگل میں کتنے لوگ وفادار ثابت ہوئے اور کتنے لوگ بے وفا ثابت ہوئے، یہ سب چیزیں آج کی اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ منظور پشتین ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آپ کو اور سارے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو سلام۔ منظور پشتین نام کہاں سے بنا، کیسے بنا اور کیوں بنا؟ نہیں یار، نام تو والدین رکھتے ہیں۔ ہاں، ایک تو لفظ پشتین ہے، اگر آپ اس کا پوچھتے ہیں تو پختونوں میں 3 لہجے ہیں۔ کوئٹہ سے لے کر کندہار تک جو لوگ ہیں وہ پشتون، اور یہ پشاور سے لے کر کابل تک پختون، اور یہ تقریباً کرک سے لے کر نیر غزنی تک تقریباً یہ پختے اور پشتین، تو وہ تو ایک لہجے والی۔ باقی مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اپنے نام کو کیسے، اس کا مطلب کیا ترجیح کرے آدمی بات کرے تو قومی مفاداتوں کی اور عوام کے مفاداتوں کی ہی کریں گے۔ کہنے سے مراد میرے یہ ہے کہ جب آپ نے یہ سٹرگل شروع کی، کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ منظور پشتین ایک پیرا شوٹر کی طرح منظر عام پر آیا، کیسے آیا؟ نہیں، پیرا شوٹر تو نہیں کہہ سکتے آپ۔ کافی عرصے سے ہم سٹرگل کر رہے تھے، البتہ یہ سٹرگل ایک علاقائی تنظیم کے نام پہ تھی اور ایک مخصوص علاقے میں ہو رہی تھی۔ جب ہم وہاں سے نکل گئے اور پورے پختون بیلٹ میں ہم نے ایک لانگ مارچ کی تو اسلام آباد آئے
جو دن ہم نے دھرنے کے لیے دیا تھا لوگ ہر طرف سے آنے لگے. میرے جو دوست تھے وہ 20-22 سچ میں ہم سب رو رہے تھے جذبات سے کہ ہمارے تو سوچ وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنے لوگ ساتھ دیں گے. لوگوں کو ہم نے نہیں مگر ریاست کے اعمالوں نے کافی بڑکایا ہوا تھا اور لوگ تنگ تھے. وہ ان باتوں میں جو ہم کہہ رہے تھے اس وطن کی ترجمانی دیکھ رہے تھے. وطن کے ساتھ عوام کے ساتھ سب کی ایک پیار تھا, وہی کھینچ کے لا رہے تھے سب کو. ہم ہر کسی کے ساتھ ملتے تو انٹروڈکشن ایک دوسرے کے ساتھ کرتے کیونکہ ہم نہیں تھے سارے. تو پیراشوٹر نہیں تھا یہ, تو 20 سالوں سے جو کچھ پختونخوا یا پختون بیلٹ پر گزر رہا تھا یہ ان کے نتائج تھے. منظور تھا یا کوئی اور جو بھی نکل پڑتا, لوگ حالات سے تنگ تھے, انہوں نے ساتھ تھے. منظور پشتین سے آج میں ہر قسم کا سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ہر قسم کا سوال آپ پوچھ سکتے ہیں, اور ایون آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک شریف لہجے میں بات کریں, وہ میں کروں گا. اچھا, وہ آپ شریف لہجے میں کریں؟ ہاں یار, میں کوئی جنگ تو نہیں کر رہا ہوں, امن کی بات کر رہا ہوں. آپ ہر قسم کے لہجے میں اور ہر قسم کے الفاظ میں, انتہائی گستاخ الفاظ میں, گستاخ طریقے سے بھی آپ نہیں, ہم آپ کو عزت سے مخاطب کریں گے. ویسے میں کہہ رہا ہوں, اور آپ ہر قسم کے سوال ذرہ برابر بھی جھجک محسوس نہیں کرو گے, کیونکہ آپ جتنا بھی سخت سوال کریں گے میں اتنا ہی زیادہ شکر گزار ہوں گا. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حوالے سے جو پروپیگنڈ ہے, جو غلط سوالات اور شکوک و شبہات ہے, اس کو رفع کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اس کو ایڈریس کریں. تو آپ جتنا کر سکتے ہیں وہ میری خوشی کی باعث ہوں گے. چلے آغاز یہاں سے کرتے. ایک زمانے میں ایک بڑے نامور صحافی ہیں, میں جب بات کروں گا شاید آپ پہچان لیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ پی ٹی ایم کی جو تحریک ہے یہ بغیر بندوقوں والے طالبان ہیں. اس سے میں کیا مراد لے سکتا ہوں؟ جس نے بھی کہا ہے یہ جملہ غلط کہا ہے. طالبانوں کے موٹیوز کیا ہے اور پی ٹی ایم کے موٹیوز کیا ہے؟ طالبان کیا چاہتے ہیں اور پی ٹی ایم کیا چاہتے ہیں؟ طالبان کس کی ریپریزنٹیشن کرتے ہیں اور طالبان پی ٹی ایم کس کی یہ بہت مختلف ہے. طالبان پراکسیز پرائیویٹ ملیشیاز کے طور پر یہاں پر جنگ کر رہے ہیں اور پی ٹی ایم جنگ کی شدید مخالفت کر رہی ہے. طالبان ایک ایسا ماحول پیدا کر رہے ہیں جس سے لوگ دربدر ہو رہے ہیں اور ان قوتوں کو موقع مل رہا ہے کہ امن لانے کے نام پر ہمیں مزید لوٹے, جبکہ پی ٹی ایم ان ساری چیزوں کا مخالف ہے. طالبان اپنے جو ان کی تنظیمیں ہیں ان کی ریپریزنٹیشن کرتے ہیں, جبکہ پی ٹی ایم یہاں پر ایک مظلوم اور محکوم قوم کی ریپریزنٹیشن کر رہی ہے. طالبانوں کو ٹریننگ کرنل امام سے لے کر جنرل حمید کل تک لوگوں نے دیے. پی ٹی ایم اس سرزمین کے خالص بچے ہیں جو اپنی وطن پر انہوں نے جنگیں سہے ہیں. یعنی ہم پہلے بچے تھے اور گھروں سے نقل مکانی کر رہے تھے, وہاں سے در بدر پھر رہے تھے کہ ایک دن اسلام آباد پریس کلب کے سامنے دھرنے کی صورت میں ابھرا. تو یہ جنگ زدہ لوگوں کی ایک تحریک ہے, یہ مظلوموں کی ایک تحریک ہے, یہ انصاف چاہتی ہے. پی ٹی ایم کوئی نیا نظام کی بات نہیں کر رہے ہیں جس طرح طالبان کریں. پی ٹی ایم اسی نظام سے انصاف, عدالت, اس کی آئین, اس کی مطالبات کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ایسا جملہ کہنا بہت بڑا ظلم ہے, کیونکہ یہ مس گائیڈنگ کرتا ہے, غلط ریپریزنٹیشن کرتا ہے. میرے خیال میں بہت بڑا گناہ ہے کسی تنظیم کے کسی نیک مقاصد کو ایسے طرح سے بیان کر رہا جس سے لوگوں میں مطلب غلط یعنی رجحانات پیدا ہو. صحیح. اچھا, آپ کی جو سٹرگل ہیں خاص طور پر جو پشتونوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اس ظلم کا آپ مداوع چاہتے ہیں کہ آپ کو انصاف ملے؟ ہم تو بہت ہی واضح کہہ رہے ہیں, ہمارے مطالبات بہت ہی واضح ہیں. ہمارا پہلا مطالبہ یہی ہے کہ یہ جو ظلم جبر ہوا ہے, آئیں اس کے لیے ایک ٹروتھ,
اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے. یہ کوئی پہلی بار نہیں بن رہا ہے, کوئی 43-45 بار دنیا میں بن چکا ہے, تاکہ سچائی معلوم ہو. کیا وہ مشران ہمارے وطن کے جس کے سر کاٹ دیے گئے, ذبح ہو گئے, نامعلوم افراد سے لے کر معلوم افراد تک کے ناموں سے 80,000 لگ بھگ پشتون شہید ہو گئے, کیا اتنا حق بھی نہیں ہے کہ اس حوالے سے کمیشن بنے اور سچائی سامنے آ جائے کہ کون تھے اس میں ملوث؟ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ لاپتہ افراد کو عدالت میں پیش کریں. اگر کوئی گنہگار ہے, کوئی مجرم ہے, پھر جو بھی پاکستان کے قانون میں سزا ہے دے دو, اور جو بے گناہ ہے اس کو رہا کر دو. لوگوں کے زمینوں پر, لوگوں کے گھروں پر, لوگوں کے وسائل پر جو قبضے کر دیے گئے ہیں غیر قانونی, وہ ختم کر دیا جائے. یہاں پر گڈ اور بیڈ کی جو پالیسیز ہیں, جو آپ پراکسی بنا کر دنیا کے قوتوں کے لیے یہاں پر ایک ڈرامے بنا رہے ہوں جسے آپ ڈالر کما رہی ہے, بند کر دو. ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں, ہم زندگی چاہتے ہیں, ہم اپنے وطن پر دوسرے دنیا کے انسانوں کی طرح اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. جنگوں کے ساتھ ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ تو یہی ہمارے مطالبات ہیں, اور بھی کافی سارے ہیں, مگر یہ چیدہ تو یہ کیا ہے؟ منظور پرسین صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کے یہ مطالبہ کرتے ہوئے یا یہ سٹرگل کرتے ہوئے کتنے سال ہو چکے ہیں آپ کو؟ ابھی فروری میں 5 سال پورے ہو جائیں. فروری میں 5 سال پورے ہو جائیں گے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ جو ہائپ آپ کی بنی وہ کراچی میں جو ایک انکاؤنٹر ہوا تھا شہید نقیب اللہ محسود, اس کے بعد سے آپ کی ہائپ بنی. اچھا, ہائپ بننے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کہیں پر استعمال ہوئے ہیں, اپنے لوگوں نے کہیں پر آپ کو استعمال کیا؟ اپنے لوگ کا کیا مطلب؟ اگر عوام کی بات کرے, عام عوام کی مفادات, یہاں کی امن, تو اس کے لیے تو ہم خود چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اس کے لیے استعمال ہو جائے. کسی اور چیز میں ہم کیوں استعمال کریں؟ اگر یہاں پر کسی قوت, کسی ادارے یا کسی تنظیم کی بات کرے تو کسی کے لیے بھی یہ استعمال نہیں ہوا ہے, اور نہ آج تک ایسی کوئی یعنی حرکت ہم نے کامیاب ہونے دی ہے. یہ ہوگا کہ اگر کوئی آیا ہے پی ٹی ایم میں تھوڑے بہت مقاصد کے لیے یا کچھ وغیرہ, شاید ہوا ہوگا, لیکن بالعموم پورا تحریک کا مسٹریک نہیں ہوا ہے, ڈسٹریکٹ نہیں ہوا ہے کبھی. یہ اپنی ٹریک پر چل رہا ہے اور مزاحمت کر رہے ہیں. یہاں پر آج بھی حالات خراب ہے پختونخوا میں, اور 5 سالوں سے مسلسل ایک ٹو ڈائمینشنل یہاں پر وہ کر رہے ہیں. ہم ایک تو ہم حکومت پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ وہ ایسی پالیسیاں نہ بنائیں جس سے ہم تباہ ہو, دوسری طرف ہم اپنے عوام کو موبائلائز کر رہے ہیں, اس کو جگا رہے ہیں کہ آپ لوگ اٹھیں گے, آپ لوگ شور کریں گے تو یہاں پر کوئی آپ کے سرزمین پر یعنی غلط پالیسیاں نہیں لے کے آ سکے. 5 سال پہلے آپ مضبوط تھے یا ابھی آپ مضبوط ہیں؟ ابھی یہ تو واضح بات ہے, ابھی مضبوط ہے. ابھی تو کافی. حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی ایم اب ختم ہو چکی ہیں. لوگ تو بہت ساری بات ہے اور کہتے ہیں, لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے, ہوتا ہے تو گراؤنڈ پہ دیکھنے سے ہوتا ہے. 5 سال پہلے تحریک وزیرستان سے لے کر کوئٹہ تک زیادہ ان علاقوں میں تھا, مگر ابھی جو ہماری اس طرف یعنی ایک تعداد تھی اس کو 2 سے بھی ضرب دو تو کوارٹرنل سے اس سائڈ پہ جلا کے اس میں زیادہ ہے اس سے. ابھی یہ پورے پشتون بیلٹ میں سرائیت کر چکی ہے, اور اس کے لیے اب نیک خواہشات یعنی ہمدردیاں یہ کافی بڑھ چکے ہیں. ہم جب پہلے جا رہے تھے تو مختلف علاقوں میں لوگ شک کی نظر سے دیکھتے تھے, مجھے خوشی ہوتی تھی کہ ہمارے پشتون قوم کو کافی مقدس لباسوں میں یہ استعمال کیا گیا ہے, تباہ کیا گیا ہے, تو اب یہ شک نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے. پھر میں نے دوستوں کو بتایا کہ ان چیزوں کا جواب باتوں سے نہیں کردار سے دیں گے. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے رہے کہ ہر روز سینکڑوں لوگ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم معافی مانگتے ہیں, ہم آپ لوگوں کو غلط سمجھ رہے تھے, وہ نہیں تھے جو ہمیں بتایا گیا. یہ پروپیگنڈا کے اثرات خامخواہ ختم ہونے,
یعنی میں آپ کو بتا دوں وہاں روڈ پہ کوئی ٹرک گری ہے وغیرہ وغیرہ، آپ تب تک تو یقین کریں گے جب تک آپ خود وہاں نہیں گئے، مگر اگر آپ خود وہاں گئے اور دیکھ لیا کہ کچھ ایسا نہیں ہے تو صرف آپ کا یقین بھی ختم ہو جائے گا، پروپیگنڈا جو میں نے کیا وہ ختم ہو جائے گا۔ اس طرح جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا یعنی کیا گیا تھا وہ دن بدن لوگ اگر ہماری باتوں سے نہیں تو اپنی آنکھوں پر تو اعتماد کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں حالات کی، جو ہم کہہ رہے تھے وہ صحیح ہے۔ اور ہم کیا کہہ رہے تھے؟ ہم تو جو یہاں پر ہو رہا تھا بس وہی کہہ رہے تھے، ہم نے کتابوں میں نہیں پڑھا تھا نہ کسی نے پڑھایا تھا، بس اپنے غمزدہ لوگوں کے چہرے پڑے تھے، بس وہی جب بیان کر رہے تھے۔ آج وہ سب کچھ سچ، اور سچ کیوں ثابت نہ ہوگا، حقیقت تھا سب۔ اچھا منظور صاحب، آپ کے اس سفر کے دو بڑے اہم کھلاڑی، ایک تو علی وزیر جس پر یقیناً ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں، بہت عرصہ جیل میں صعوبتیں وہ برداشت کر رہے ہیں، ایک توانا آواز، دوسرے ہیں محسن داوڑ صاحب، دونوں کے ساتھ رابطہ ہے؟ محسن کے ساتھ نہیں ہے رابطہ، البتہ علی وزیر جیل میں ہے، اور واقعی اس ملک میں مختلف اینگل سے اگر کسی انسان کو دیکھا جائے کہ وہ انصاف کا حقدار ہے وہ علی ہے۔ یہ درد ہر کوئی محسوس نہیں کر سکتا ہے جب آپ کے والد آپ کے بھائیوں اور چچا زاد بھائیوں کے ساتھ گولیوں سے چلنی کر دی اور آپ کے سامنے پڑی ہو، اور اس وقت آپ کو پولیس گرفتار کرے اور آپ جیل میں ہو، اس کا جنازہ ہو رہا ہو۔ ان کے 18 فیملی ممبر شہید ہو چکے ہیں، پہلے ازبک تاجک تھے وہاں، اس نے شہید کر دیے، طالبان نے شہید کر دیے، فوج نے شہید کر دیے، سب باری باری اور آج بجائے اس کے کوئی ادارہ ہوتا ملک میں جو اس کو انصاف دلاتا، بلکہ یہاں ادارے ہیں اس کو اریسٹ کرنے کے لیے، اس کے قاتلوں کو اریسٹ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ علی وزیر کے ساتھ تو جیل میں ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوتا ہے، مگر جو ہمارے دوست وہاں روزانہ آتے جاتے ہیں تو حال احوال اس کا لیتے ہیں۔ اچھا، محسن داوڑ کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ وہ اس نے پی ٹی ایم سے راستے الگ کر دیے، اپنے لیے الگ سیاسی پارلیمانی جماعت بنا دی۔ پی ٹی ایم تو پارلیمانی پارٹی نہیں ہے نا، یہ تو ایک تحریک ہے جو غیر پارلیمانی طور پر عوامی جدوجہد کر رہی ہے۔ انہوں نے اپنے لیے تنظیم بنائی اور پی ٹی ایم سے راستے الگ کر دیے، تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اس کی اپنی مصروفیات ہے اور ہماری قومی اور قومی مزاحمت کے مصروفیات ہے، وطن کے حالات ٹھیک نہیں ہے بخرپاک۔ آپ سیاسی نظام پر یقین نہیں رکھتے یا سیاست پر یقین نہیں رکھتے جس کی وجہ سے؟ سیاست تو ہم بھی سیاست کر رہے ہیں مگر غیر پارلیمانی طرز سے کر رہے ہیں۔ ہر اجتماعی مفادات اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے جو مزاحمت ہوتی ہے اس کو سیاست ہی آپ کے دائرے میں لے کر آئیں، یعنی وہ سیاسی طرز ہوتا ہے، ہم نے کوئی بندوق تو نہیں اٹھایا ہے۔ میں چلو اس ٹاپک پہ بات نہیں کرتا ہوں کہ کس طرح یہاں پر سیاست بھی عجیب دائرے میں داخل ہو چکی ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور کہتا ہوں کہ پی ٹی ایم واقعی نظریاتی سیاست کرتا ہے، لوگوں کو ان کے ذات کے لیے نہیں اکٹھے کر رہے ہیں کہ آپ کو ٹیوب ویل دوں گا، آپ کو وہ کیا ہینڈ پمپ دوں گا، وہ این جی اوز ٹائپ والے جو کام ہوتے ہیں اس کے لیے اکٹھے نہیں کرتے ہیں، یا اس بنیاد پر ان کو اپنا سپورٹ کے لیے نہیں راضی کرتے۔ اس وطن میں امن جو سب کی ہے، اجتماعی کام، اس وطن کا انصاف، اس وطن کے لوگوں کے ساتھ، مظلوم لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا، یہی ہوتا ہے، یہ تو ہم کر رہے ہیں، اپنے وطن کی ٹرو ریپریزنٹیشن یہ ہم کر رہے ہیں۔ یہاں پر پاکستان میں سیاست عجیب قسم کی ہے، یعنی 1 سال پہلے جو لوگ انقلابی تھے اور جرنیلوں کے نام لے رہے تھے، پھر جب اس کو اقتدار بھی کیسا اقتدار، وہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ کافی محکوم اقتدار وہ دیا گیا تو وہ لوگ پھر نہیں ہو گئے، اور جو پچھلے سال سیم پیج پہ تھے وہ اب ڈیفرنٹ پیج پہ، کل دوبارہ اس کو کچھ مل رہا تو پھر کون سے پیج پر ہوں گے۔ یہ وہ ورکر جو عام ورکر تھے جس نے 1 سال پہلے نعرے لگا رہے تھے، اب کیا کریں گے؟ وہ اس مقصد تک پہنچ گئے جس کی بات کی گئی تھی؟ نہیں، تو اس لیے ہم یہاں کے سیاسی نظام میں فالٹ ضرور ہیں، پارلیمنٹ کو ہم بالادست نہیں سمجھتے ہیں، ہم یہاں
بہت ہی واضح انداز میں کہتے ہیں. وہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے نام لے کے کہتے ہیں. ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کرتے ہیں, ہم اس ملک کے جرنیلوں کی بات کرتے ہیں. کہ اسٹیبلشمنٹ جرنیلوں میں فرق ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ براڈ ٹرم ہے, اس کو مطلب کسی کو آپ نے وہ پکڑ لیا, ایک سر پکڑ لیا, کسی پر پردہ ڈالنا ہے. یا کیا پردہ ڈالتے ہو؟ جب بات آپ کی ذہن میں ہوں تو کرو یار. عمران خان سے کھل کے تو آپ نے بات نہیں کی. بالکل کی, بالکل کی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے زیادہ ٹف ٹائم دی, آپ نے زیادہ ٹف ٹائم دی؟ نہیں, میں تو اس کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں کرتا ہوں ان چیزوں. آپ کی وہ چیز الگ ہے. دیکھو ہم جو مخالفت کر رہے ہیں وہ اس بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں اقتدار دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو, کس کو دیا ہے کس کو نہیں دیا. ہمیں یہ جو پوسٹنگ کر رہے ہیں 5 سال کے لیے, اس کے لیے کوئی ہماری مسئلہ نہیں ہے. اقتدار وہ جس کو دینا چاہتے ہیں, ہمارا اس سے اعتراض نہیں ہے. ہم غریب طبقہ ہے, ہمارا یہاں اقتدار میں اس اقتدار کو تو ایسے طرز سے ہم دیکھا ہے کہ دل ہی نہیں چاہتا ہے کہ ہم اس میں ہو. ہم نے اگر مخالفت کی ہے تو عام عوام کی عزت نفس کے لیے کی ہے کہ کس طرح وہ چیک پوسٹ سے لے کر اہم گھروں میں ذلیل ہو رہے تھے. ہمارا مسئلہ یہاں اقتدار نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سیاسی پارٹیوں نے مخالفت کی ہے نہیں کی ہے, مگر کب کی ہے. کیسے ہم نے کب یہ کہا ہے کہ اقتدار کی کبھی بات ہم سے سنی ہے؟ نہیں سنی ہے. ہماری لڑائی اقتدار کی نہیں ہے, ہماری لڑائی اگلے الیکشن کے لیے نہیں ہے. ہماری لڑائی ہمارے آنے والے نسلوں کو جنگوں سے اور جدل سے اور ان سارے پراکسی سسٹم سے پاک کرنے کا ہے. ٹھیک. منظور پشتین, مزاحمت کی جو یہ تحریکیں ہوتی ہیں تاریخ میں ہم جب دیکھتے ہیں, زیادہ کس سے متاثر ہیں آپ؟ تو ایک ایسا بندہ جو اس وقت بچا تھا جب وہ گھر سے نقل مکانی پر مجبور ہو رہا تھا اور پہاڑوں میں بمباریاں شروع تھے اور بیچ میں وہ یعنی لوگوں کو بھی دیکھ رہا تھا کہ مر رہے ہیں اور مطلب نکل جاتا ہے, باقی لوگ بھی کافی سارے زندہ تو وہ بھی, اور وہ کیمپوں میں رہے یعنی مطلب ذلیل زندگی گزارے. اور پھر وہ ہو بھی اپنے ذاتی زندگی میں اس وقت انتہائی کم گو انسان, تنہائی پسند. جنگوں نے پتہ نہیں کیا کیا رویے ہمارے اندر ڈیولپ کیے تھے. تو وہ کیا, وہ تو اپنی ہی قوم اور حالات کو دیکھ کر ہی زندگی میں 2 راستے ہوتے ہیں, ایک مشکل ہوتا ہے, ایک آسان. آسان چوائس ہوتا ہے, مشکل آدمی مجبور ہو جاتا ہے, تب مشکل راستے پر چل پڑتے. ہمیں تو مجبور کر دیا گیا. دنیا کے تحریکیں اس وقت سٹڈی بھی نہیں کیے تھے جب ہم اپنی درد اور تکلیف سے گزر رہے تھے اور یہ ہم ایک جدوجہد کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر رہے تھے. وہ ایک بات ہے کہ خوف کو اتنا زیادہ نہ کرو کہ پھر خوف ہی ختم ہو جائے. ہمارے ساتھ وہی ہوا, خوف ہی ختم. ہاں, کہ خوف اتنا یعنی ہر گلی میں ہر کوئی کسی قاتل کی یعنی ہمیں نظر آ رہا تھا. 5 سالوں میں کبھی لگا نہیں کہ یار میں مارا جاؤں گا؟ کبھی خوف آئے دل کو؟ نہیں یار, کبھی بھی نہیں رہا. میرا یہاں کسی پر یقین ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے موت دے سکتا ہے. میرا تو یقین اللہ پر ہے کہ یہ اس کے ہاتھ میں ہے. یہ بات لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں کو, اگر آپ اس کے بندے نہیں ہوتے آپ کو مارتے کیوں نہیں؟ میں کہتا آپ کا یقین کس چیز پر ہے مارنا؟ ہاں البتہ ٹیکس ہوئے ہیں, مانسیرا میں ہوا, ہم پر روب میں بہت اسٹریٹ فائرنگ کی تھی جس میں میرے ساتھ جو ٹچ بیٹا تھا وہ نور بادشاہ میرے دوست, وہ زخمی ہو گئے. اور بھی مطلب راستوں میں رکاوٹ ہے. ہر روز آپ لوگ دیکھتے ہوں گے, کبھی میں پیدل جا رہا ہوں, کبھی ٹرک کے اوپر, کبھی ہاں ہم عوام کے لوگ ہیں, اس کے ساتھ ہی جائیں گے. تو یہی ہے کہ موت کا خوف تو اس لیے ہی نہیں ہے کہ جب میرا وطن برباد ہو رہا ہو اور میں اپنا سر بچا رہا ہوں اور اس کو کچھ کارنامہ کہتا ہوں, یہ تو میرا جو پشتون ولی کا نیچر ہے, اسپرٹ ہے, وہ مجھے اجازت نہیں دیتے ہے کہ اپنے وطن کے مفادات کے راستے میں اس چیز کی پرواہ کروں. اچھا منظور, چلے یہ تو آپ کے وہ تھوڑا سی لائٹر موڈ پہ گفتگو کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ جنرل باجوہ سے کوئی ملاقات ہوئی آپ؟ ہاں. کتنی دفعہ؟ 2018 میں. کیسے پایا ویسے آپ نے؟ 2018 میں جب ہم دھرنا دے رہے تھے تو اس میں اور اس کے 1-2 ہفتے میں
ہماری مذاکرات ہم نے واقعی بہت سنجیدہ مذاکرات کیے. اچھا. ہم نے ان مذاکرات میں ان سب کے ساتھ وزیر اعظم اس وقت شاہد خاقان عباسی تھے, اس کے ساتھ ملاقات کی. یہ جرنیل بیٹے تھے اور بھی تھے ان کے ساتھ میں اکیلا نہیں تھا, ہم پوری ایک کمیٹی تھی. ٹھیک. ہاں, ان کے ساتھ ملاقات کیے. ایک تصویر ہے جس میں میں بیٹھا ہوں اور ڈیسک پہ کوئی فوج بیٹھے, یہ بھی اس مذاکرات کے ایک حصہ ہے, اس کی تصویر تھی. اور یہ ہم نے مذاکرات کیے. ہم تو مذاکرات سے انکار نہیں کر رہے تھے, مگر افسوس کہ وہ مذاکرات صرف یوں سمجھا گیا کہ جیسے یہ کسی میٹنگ کے شوقین ہیں یا یہ بڑے لوگوں کے ساتھ یہ چھوٹے لوگ ہیں, ملاقات کو بھی ایک اعزاز سمجھتے ہیں وغیرہ, یا یہ کچھ ذاتی مطالبہ کر کے خاموش ہو جائیں گے. ہمارے دوست بھی ٹروس اینڈ نافسائل تھے, وہ ان چیزوں پر تو کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے. جب مطالبات پورے نہیں ہوئے تو ہم نے پورے پشتون بیلٹ میں ایک مزاحمت, اس کے بعد پھر ملاقات کبھی نہیں. ہاں انہوں نے یہ بات تو ایک بار کی تھی میں نے, انہوں نے پھر 2020-21 میں اسپیشل 21 میں کئی بار ملاقات کے لیے کہا کسی صحافی کے ذریعے, مگر میں نے اس وقت انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے مذاکرات حکومت سے ہو جائے بس وہ کافی ہے. فوج کو ہم یہ اختیار نہیں دیتے کہ وہ ڈائریکٹ مذاکرات کا, حکومت ہیں وہ کرے یہ کام. صحیح. اچھا منظور, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ویسے بن چکی ہیں, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کو پولیٹیکل پاور نظر آئے گی مستقبل میں, کہ جسے ہم سول سپریمیسی کہتے ہیں, وہ کبھی اب نظر آ رہی ہے آپ کو کہیں سے؟ اب بار بار مجھے, ہمارا ایک اصول ہے ہم سیاسی پارٹیوں پر بات نہیں کرتے. نہیں, یہ نظام کی میں بات کر رہا ہوں, سول سپریمیسی کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ سیاسی پارٹیوں کو یہ بیچاروں ان کی اتنے پراپرٹی سیٹ اپ وغیرہ ہے کہ یہ سارے قربان کرنا, یہ ابھی کافی آگے جا چکے ہیں. صحیح. اب دوسری طرف ہم جیسے لوگ ہیں جس کے مٹی کے گھر ہیں گاؤں میں, ایک بار گرا دی گئے آپریشنوں میں تو ہماری پختون سرزمین میں مٹی اور پتھر زیادہ ہے, دوبارہ وہ کڑا کر دیے تو باہر کر دیں گے. یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ آپ 3 سال 5 سال 4 سال اپوزیشن میں ہو تو آپ یہاں پر فوج کی مداخلت کے مخالف ہو. جب وہی فوج آپ کو حکومت دلانا چاہتے تو پر آپ اس مداخلت کی حمایت کر کے بیٹھ جاؤ گے, اور کبھی سیم پیج کبھی ڈیفرنٹ پیج. اس طرح نہیں ہوتا ہے. انقلاب اور اتنا بڑا یہ جو مقصد ہے سول سپریمیسی جو ہے, یہ مستقل مزاحمت سے آئے گی. اس میں یہ جو کچھ ہے یہ گنوانا پڑے گا. یہ اتنا آسان نہیں ہے, یہ اتنا آسانی سے کوئی دے گا بھی نہیں. ہم یہ نہیں کہتے قربانیاں نہیں ہوتے ہیں مگر آخر رزلٹ کیا آتا ہے. میں آپ سے ایک کویسچن پوچھتا ہوں. ایک کرکٹر ہے, کرکٹ کھیلتا ہے, اس کو 200 رنز کا ٹارگٹ ملا ہے. جب وہ کھیل رہے تھے تو 8 وکٹیں گر چکے ہیں, 120 رنز انہوں نے خود کیے ہیں, کافی سیٹ ہے, اور 6 بال 2 رنز باقی رہ گئے. وہ جب بال کرتا ہے تو یہ خود اپنا بیٹ اس طرح کر کے وکٹ گنوا دیتا ہے. تو یہ ہم اس 120 رنز کو کیسے بیان کریں گے؟ انہوں نے کیے, اسٹرگل کی تھی. ہم ریزلٹس کی بات کر رہے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ پر کیا ہوا. اچھا, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر اسٹرگل اگر ہم آخر میں یہ جیتی ہوئی بازی کو خود بخود ہروا دیتے ہیں تو اس طرح سے نہیں آئے گا, کبھی نہیں آئے گا. منظور پشتین جب خود کو ایسے خوش رکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مزاحمت کرتے ہیں. اس سے آپ کو خوشی ملتی ہے, سکون ملتا ہے. یہ وہ درد کاش سب لوگ دیکھتے جو ہم خود دیکھ چکے. یہاں لوگ صرف اقتدار سے ہٹانے کی درد کو لے کر مخالف بن جاتے ہیں. انہوں نے اقتدار گنوانا نہیں, اپنے کوئی ٹکڑے جس میں نہیں دیکھے ہیں کہ وہ دیکھے, پھر اس کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے, یہ کس درد سے گزرے ہیں. یہ دیکھو بازار اور گاؤں, اس کے ساتھ ایک تمدنی اٹیچمنٹ انسان کا ہوتا ہے. جب آپ کے بازار اور گاؤں مسمار ہو اور آپ گھر جا رہے ہو, راستے میں خوب گالیاں بھی آپ کچھ پوسٹوں پر پڑے ہو,
اور جب جا کے تو صرف دیوار اور وہ نیچے وہ دیکھ لیتے وہ کچھ نہیں ہوتا ہے، اور اپنے ماں اور بہنوں کا آپ کسی ٹینٹ میں وہ دیتا. ہم پرسن معزز لوگ ہیں، اس طرح زندگی ہم چاہتے ہیں نا چاہیے. تو اگر اس کے بعد بھی ایسے حالات کے بعد بھی میں دنیا کی کسی اور آسائش میں اپنا سکون سمجھوں تو میرے خیال میں یہ غیرت نہیں ہے، اپنے وطن کے ساتھ محبت نہیں ہے. ہمارا جو آپ کا نظریہ ہوتا ہے، جو فکر ہوتا ہے، اس کے لیے کام کرنا جو ہوتا ہے وہی سکون ہوتا ہے. ہم آپ کو میں ایک بات بتا رہا ہوں جی. یہ 2 مہینے ہوتے ہیں پشاور پریس کلب کے سامنے ایک بابا بیٹھا تھا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بچے تھے. وہ آئے تھے باجاوڑ سے لوہیسم سے. وہ کہہ رہا تھا کئی سالوں سے ہمارے گھر پر فوج نے قبضہ کیا ہوئے، ہمارے پاس رہنے کے لیے اور جگہ نہیں تھی. آخر میں ہم یہاں رہنا شروع کرے کہ شاید ہماری بات کوئی سنے. اب اس بندے کو سکون کس چیز میں آ جائے گی؟ تھوڑا اگر وہ اپنے وطن کی بات بھی کرے، ہم اپنے ان لوگوں کی بات کریں گے تو سکون ملے گا. ہم انسانیت پر یقین رکھتے ہیں. صحیح. ویسے گفتگو ہماری لمبی ہو گئی، 1-2 ریپڈ فائر کے کویسچنز ہیں، وہ اگر آپ جواب دینا چاہیں تو دیجیے. منظور پشتی نے شادی کی ہے؟ ہاں. گھر کب جاتے ہیں؟ مطلب گھر کو ٹائم دیتے یا آپ کی شیڈیول ڈسٹرب ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ تو کافی ڈسٹرب ہوا ہے. 2 مہینے 3 مہینے بعد گھر جاتا ہوں. مگر آپ کو پتہ ہے ہمارے علاقے میں نیٹ ورک نہیں ہے، یعنی کال بھی نہیں کر سکتے ہیں 2-3 مہینے. ظاہر سی بات ہے میرے بچے بھی ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں. مگر میں وہ جملہ دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ جب 2016-15 میں ہم اس وقت تو پی ٹی ایم نہیں تھی، یہ کام کر رہے تھے، مزاحمت کر رہے تھے، تو میرے والد کہہ رہے تھے کہ کیوں کر رہے ہو یار، اپنے آپ کو تباہ کرو گے، کچھ نہیں ہو جائے گا، اور آپ بیٹھو یہاں گھر میں صحیح ہے. میں کہہ رہا تھا بابا آپ کو بچے چاہیے، میرے علاوہ اور بھی ہے، آپ کے وطن کو بچے چاہیے، اس کے ساتھ تو کوئی نہیں رہ گیا. اب ہم ان کے ساتھ رہے، اپنے وطن کے ساتھ رہے، وہ بھی ہمارے لیے ایک، یعنی صرف مجھے نہیں، نسل در نسل یہاں رہنے کے لیے جگہ دی ہے، پینے کے لیے پانی دی ہے، گھر بنانے کے لیے مٹی دی ہے، ان کے درختوں کے سائے کے نیچے ہماری زندگی. اور اسی سرزمین پر ہمارے آباء و اجداد کے ہر قبرستان ہے، ہم کہاں جائیں؟ تو یہی ہے کہ ہم تو اس وقت سے اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ گھر سے زیادہ اپنا وطن ضروریت ہے. اگر ہمارا وطن بنا، باعزت ہو گیا، تو ہمارے گھر بن جائیں گے، ہم سب خوشی خوشی زندگی گزار سکیں گے. اگر بدامنی تھی پھر تو میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہو تو سکون نہیں ہوگا، ہمیں سکون نہیں ہوگا. اچھا، آخری سوال ہے میرا آپ سے، یہ بتائیے کہ کہیں آپ کو امید نظر آ رہی ہے کہ آپ جو اسٹرگل کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں آپ پہنچ جائیں گے، نتیجہ آپ حاصل کر لیں گے؟ کافی 100% شور ہے. 100. میں پلاننگ سے جا رہا ہوں، میں کوئی یعنی اتنا بڑا مزاحمت کے ساتھ میں مذاق تو نہیں کر رہا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ کہ سب کو بس اپنے ساتھ چلا کے جا رہا ہوں، اور دین مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو جائے گا، کیا نہیں ہو جائے گا. ایک چیز کا کیلکولیشن کرتا ہوں. ہر رات کو ہم اپنے سامنے اپنی نوٹس بک لے کے ہر چیز کی کیلکولیشن کرتے ہیں کہ ہم کہاں تک پہنچے اور آگے کیا کرنا ہے. ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، صحیح ہے، ہمارے پاس نظریہ ہے، فکر ہے، اور اس کے لیے ایک مسلسل محنت ہے. آپ کو پتہ ہے پچھلے 90 دن میں 52 ایسے یعنی اجتماع کیے ہیں جس میں 5000 10,000 لوگ اکٹھے ہوئے، اور یہ بنیر سوات سے لے کر چمن تک کیے ہیں، پورے پختون بیلٹ میں کیے ہیں. یہ جب یہاں پر حالات خراب ہو رہے تھے تقریباً ہر علاقے میں ہم اپنے تحریک کی نمائندگی پر وہاں کے لوگوں کو پہنچ گئے، ان کے ساتھ اس وطن کی مستقبل پر بیس کی. تو ہم موبلائزیشن کر رہے ہیں. ہمارا اپنا ایک ترتیب ہے کہ موبلائزیشن اس طرح سے کرنا ہے، یہاں یہ اتنا کرنا ہے، پھر اس کے بعد یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. ایٹ دی اینڈ ہمیں مکمل یقین ہے کہ کامیابی کا جھنڈا گاڑنے والا اگر ہم نہیں تھے تو ہوگا ہماری ہی کارواں کا کوئی بند. صحیح. انٹرویو کیسا لگا میرے ساتھ یار؟ انٹرویو تو فری اینڈ فیئر، آپ کا جو سجیشن ہے جو بھی
میں تو سوچ رہا تھا ابھی یہ سوالات لوگ نہیں کر رہے ہیں، میں کرنے چاہیے اگر کسی کو مسئلہ کہ آپ کو فارم فنڈنگ ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اکثر لوگ جب آتے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں، اس کا ہاں بہت سارے جواب دیے ہیں۔ اگر میں ایک بھائی کے طور پر ہر صحافی کو یعنی یہی مجھ سے نہ اس علاقے میں انویسٹیگیٹو جو جرنلزم ہے وہ دم توڑ رہا ہے، تھوڑا اس کی طرف توجہ دے۔ یہاں پر مسنگ پرسنس کے حوالے سے پاکستان میں کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹ سامنے نہیں آیا، اتنے بڑی ایشو ہے، اور صحافی بھی ہزاروں کی تعداد میں ہے، اور کتنے سارے چینلز ہیں۔ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے حوالے سے ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ نہیں آیا۔ ابھی یہ جو ری گروپنگ آف طالبانائزیشن ہو رہی ہے، اب میرے پاس کوئی صحافی آتا میں بہت ہی بہترین طرز سے اس کو وہ ثبوت اور وہ علاقے لے کے اس پر میرے سوالات ہیں، لیکن ٹائم چونکہ آپ کے بھی شارٹیج ہے، اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ صرف یہی ہے کہ سارے صحافیوں سے یہی وہ ہے کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں، اور پھر معاشرے میں اگر جرنلزم یعنی صحافت، صحافی لوگ یہ معاشرے کو اٹھانے میں کافی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سویا ہوا معاشرے پر ہر کوئی حکومت کر سکے گا، مگر جاگا معاشرہ ہو ہر کوئی نہیں کر سکے گا۔ اگر کسی نے کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی تھوڑا یعنی انسانیت کی بات کرے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ منظور بشتی صاحب کے وقت ہمیشہ خوش رہو۔